ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کریں گے، پر دنیا میں حسد ہے اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور یہ موجود ہے اور رہے گا. ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کر سکتے، پر یہ چیز رہے گی اور اس چیز سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ چیز ہے، اندر موجود ہے. اگر کوئی کسی بڑے عہدے بڑی کرسی پہ پہنچ گیا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ رب کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے. کسی کو بڑی سواری مل گئی تو بہت کم لوگ کہنے والے ہیں کہ ہاں یہ رب کی تقسیم ہے. اللہ نے سارے نظام کو چلانا ہے، کوئی نیچا ہوگا کوئی اوپر ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا. میں نے پوری کوشش کی، میں نے پوری محنت کی، پر میرے مقدر نصیب میں نہیں تھا. ہاں ایک ہے محنت کوشش نہیں کی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. ایک ہے میں نے پورے اسباب اختیار کیے اور اسباب کی پوری ترتیب اختیار کی. اب میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے یہ حال آیا ہے. یہ حال کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور میں اللہ کی اس حال پہ راضی ہوں. پوچھا جب مسلمان ہوتا ہے خودکشیاں کیوں نہیں ہوتی؟ کہا کہ وہ حال پہ راضی ہو جاتا ہے اس لیے خودکشی نہیں ہوتی. پوچھا جب مسلمان ہوتا ہے خودکشیاں کیوں نہیں ہوتی؟ کہا وہ حال پہ راضی ہوتا ہے. پوچھا جب مسلمان ہوتا ہے حسد کا دور کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے کہ وہ حال پہ راضی ہوتا ہے. مولا تو نے مجھے یہ حال دیا میں راضی، اسے وہ حال دیا تو میں راضی. تیرے ہر حال پہ راضی، تو نے مجھے جو حال دیا میں راضی. غربت کا حال، تنگستی کا حال، گمنامی کا حال، چھوٹی سواری کا حال یا سواری ہے ہی نہیں، چھوٹے گھر کا حال، اولاد نہ ہونے کا حال یا اولاد تھوڑا ہونے کا حال، یا اپاہج اور لولی لنگڑی اولاد ہونے کا حال، میں راضی. میں کہ جب مسلمان ہوتا ہے پھر وہ حال پہ راضی ہو جاتا ہے. کس پہ؟ حال پہ. اسے کہتے ہیں ہر حال میں راضی ہونا. حال آتے ہیں کبھی تنگیوں کے، کبھی مشکلوں کے، کبھی آزمائشوں کے، کبھی دکھ تکلیف کے، کبھی غم اور ہم کے، کبھی کڑھن اور درد کے. یہ حال آئیں اور ان حال پہ راضی ہو جائے. پھر سڑکوں پہ احتجاج نہیں، اسٹرائک نہیں، روڈ بلاک نہیں، بھوک ہڑتالیں نہیں، وقت کے بادشاہ کے خلاف گالیاں نہیں، کسی کو تانا نہیں، کسی پہ الزام نہیں، کیونکہ اس کی نظر تو اوپر والے پہ ہے. یہ حال اوپر والے نے بھیجا ہے اور اوپر والے کے اس حال پہ میں راضی ہوں. میں نے کوشش کی تھی، میں نے محنت کی تھی کہ میں اس غربت کے حال سے نکل جاؤں، میں اس تنگستی کے حال سے نکل جاؤں، میں اس فقیری کے حال سے نکل جاؤں، میں اس مفلسی کے حال سے نکل جاؤں، میں اس چھوٹی سوسائٹی کے ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان سے نکل جاؤں. میں نے کوشش کی تھی لیکن حلال راہوں سے کوشش کی تھی. اب میرے رب کو منظور نہیں. میں کوشش تو کرتا رہوں گا حلال اور جائز طریقوں سے، لیکن اس کوشش میں اگر کسی کا بڑا گھر ہے اور بڑی نعمت ہے اور بڑی چیز ہے، اس سے میرے من میں، میرے جیوں میں، میری چاہتوں میں، میرے جذبوں میں حسد نہیں آئے گا. یہ کامل مومن بن جائے گا، معاشرے کا بہترین شہری بنے گا، بے ضرر انسان بن جائے گا. کمال ہے. یہ وہ سانپ نہیں ہوگا جو موقع کی تلاش میں ہوگا چاہے اس کو جتنا دودھ پلاؤ. یہ وہ بچھو نہیں ہوگا جو کچھوے نے اس کو اٹھا کے پانی سے نکالا تھا اور جاتے ہوئے کچھوے کو ڈس کے گیا تھا. نہ، بالکل نہیں. یہ جانے گا کہ اب میرے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یہ اپنے اندر ایک الارم فٹ کر کے رکھے گا جو فوراً بجے گا اور کہے گا اوہو، اچھا یہ بول میں نے حسد کا بول بولا تھا، یہ جو میں نے کام کیا تھا اس کے پیچھے حسد تھا اور میرے اندر میرا حسد مجھے محسوس ہو گیا ہے. اب حسد سے کہے ٹھیک ہے میں تیرا علاج کرتا ہوں،
تو مجھے فٹ بال نہ بنا حسد، میں تیرا علاج کرتا ہوں، اور تیرا علاج یہ ہے کہ میں حال پہ راضی ہوتا ہوں۔ واہ، کتنا آسان سا کام ہے، میں حال پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ کا نظام ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، پھر جادو کی جڑ ختم ہو جائے گی، پھر میرے پاس جادو کے کیس نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، عدالتیں خالی ہو جائیں گی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وکیل اپنے پیشے بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وقت کا بادشاہ اپنے قانون بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا، پولیس، فوج اور یہ انتظامی نظام میرے خیال میں صرف 10% رہ جائے گا، 90% ختم ہو جائے گا، صرف ایک حسد کے جانے سے۔ اور یہ جائے گا نہیں، اس کو دبایا جائے گا، سدا سدا دبایا جائے گا۔ برائی کا مادہ انسان میں چلا جائے تو پھر تو یہ انسان ہے ہی نہیں، فرشتہ ہے، پھر اس کا مقام تو پھر فرشتوں سے اونچا نہیں، پھر یہ مقام فرشتوں سے چھوٹا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے۔ برائی کا مادہ ہے اور پھر اس نے اس کو دبایا، اور اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق میں، اور اس نے زندگی کو اللہ کی محبت میں چلایا اور دن رات ایسے گزارے، اسی کو تو انسان کہتے ہیں، ورنہ تو یہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کا مقام تو انسان سے کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہم ہر لمحہ ہر سانس اپنے مزاج پہ نظر رکھیں، ہماری طبیعتوں میں حسد تو نہیں آ رہا، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر چاہے، ہاں یہ آتا ہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر چاہے حسد آتا ہے، اور آ کے پھر وہ یہ نہیں کہتا میں حسد ہوں، پھر مختلف شکلوں میں یہ اعتراض کرتا ہے۔ اصل بنیاد حسد ہوتی ہے، اور مختلف شکلوں میں یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی دولت کو، اس کے سکون کو، اس کے چین کو، اس کی اولاد کو، اس کے رزق کو، اس کی صحت کو، اس کے چال چلن کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی صبح شام کو، اس کے لیل و نہار کو، اس کے دن رات کو، یہ نقصان پہنچانے کی مختلف انداز میں اپنی زبان سے، اپنی کسی تدبیر سے، اپنی کسی ہیلے سے، اپنے کسی عمل سے، اس کی بنیاد حسد ہوتی ہے۔